بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 60 ہے، جس کا عنوان ہے باب من الایمان ان یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس باب کا تعلق بھی کمال ایمان سے ہے۔ کمال ایمان کی ایک علامت حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی گئی، دوسری علامت حب مسلم ہے، اور ان دونوں بابوں کی ترتیب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اس کے نتیجے میں عام مسلمانوں سے بھی محبت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کی سند سابقہ حدیث کی سند کے بالکل موافق ہے، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس کے اوپر گفتگو سابقہ حدیث کے اندر گزر چکی ہے۔ اس سند کے اندر محمد بن بشار رحمہ اللہ ہے، ان کا لقب بندار ہے۔ بندار کا معنی حافظ ہے، یہ حافظ الحدیث تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے تقریباً 50,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ حضرت قتادہ، یہ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ ہے، ان کی جلالت شان اور علم و عرفان پر اتفاق ہے۔ نابینا پیدا ہوئے، اور ان کے سوا اس امت میں اکمہ ممسوح العین اور کوئی پیدا نہیں ہوئے، اور ان کا نام بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ وہ اس طرح کے سیاہ ستہ کی کتابوں میں کسی راوی کا نام قتادہ نہیں، صرف یہ قتادہ بن دعامہ مذکور ہے۔ آگے ارشاد فرمائے لا یؤمن احدکم، یہاں لا نفی کمال کے لیے ہے، جیسے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یا لا ایمان لمن لا عہد لہ، یہ جیسے یوں کہا جائے کہ فلان لیس بانسان۔ ان تمام کے اندر نفی کمال کی ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس تعویل سے شارع کے کلام کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، لہذا ظاہری الفاظ کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ کلام میں زور باقی رہے، اگرچہ یہ کلام زجرن، توبیخن، تحدیدن اور تغلیظن ہے، مطلب اس کا مرتکب کافر نہیں ہے۔ اور فرمایا لأخی، اس سے مسلمان بھائی مراد ہے، اگرچہ بعض روایات میں ما تحب للناس کے الفاظ بھی موجود ہیں جس میں عموم ہے کہ ذمہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا او قال لجارہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو شک کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور کچھ اور محدثین نے بھی شک کے ساتھ روایت کی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے لأخیہ کہہ کر بغیر شک کے ذکر کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں اور بھلائیاں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ نسائی کے اندر یہ روایت ہے یحب لاخیہ من الخیر ما یحب لنفسہ، اس میں خیر کا لفظ موجود ہے، اور اس سے منہیات اور ممنوعات کا پسند کرنا مراد نہیں، کیونکہ من الخیر کا لفظ ممنوعات کو شامل نہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے، کچھ ضروری نہیں کہ وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرتا ہو۔ مثلا گاڑی جو اس کی اپنی ہے، اس کو وہ اپنے لیے ہی پسند کرتا ہے، یہ تو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی گاڑی دوسرے کو دے دے، تو اس حدیث پاک پر کیسے عمل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ماننا پڑے گا، یعنی یحب لاخیہ مثل ما یحب لنفسہ، یعنی اپنی پسند کی چیز کی مانند اور اس کی نظیر اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مثلا اپنے علم کی طرح علم دوسروں کے لیے بھی، اپنے مال اور کمال کی طرح مال و کمال دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، تو اس میں کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا، اور بھائی کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی، عداوت اور حسد دور ہو جائے گا۔ یہ مساوات کا عجیب نسخہ ہے اور تواضع کا درس ہے۔ فتح الملہم میں علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ قصہ ذکر کیا ہے
ایک اللہ والے کے گھر میں بہت چوہے ہو گئے تھے، تو اس پر کسی نے کہا کہ حضرت آپ گھر میں بلی پال لو تو یہ چوہے بھاگ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ بلی کی آواز سے چوہے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، تو اس طرح میں ایسا ہو جاؤں گا گویا میں نے ایک چیز کو دوسرے کے لیے پسند کیا جبکہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتا، تو میں اس حدیث کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اس حدیث سے متعلق مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ بھی کتاب الایمان میں ذکر کرتے ہیں، اور امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی، ابو عوانہ اور ابو نعیم، یہ تمام حضرات بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک مختصر حدیث ہے، لیکن اس پر عمل کی توفیق اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان کا ایمان کامل نہ ہو جائے۔ یہ صفت انسانی کمالات کی ایک معراج ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ اب اس کا نفس پورے طور پر مدارج تہذیب طے کر چکا ہے، اور اس میں خود غرضی اور طمع کا شائبہ نہیں رہا۔ تو یہاں سے اس حدیث پاک کے فوائد کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان کی بعض عادتوں کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور علامت اس بات کی کہ یہ کامل الایمان ہے۔ اور اس میں تواضع پر بھی دلالت موجود ہے، کیونکہ اپنے لیے جو پسند کرے گا وہی جب اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ تکبر سے، حسد سے اور دیگر امراض قلب سے بری ہے، اور گھٹیا اخلاق سے بری ہے، اور یہ تواضع کے ساتھ مزین ہے، اور اخلاق کریمہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ واجب ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مومن کی مثال آپس میں محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ جب اس کا ایک عضو دکھتا ہو تو بقیہ سارا جسم بخار میں اور جاگنے میں اس عضو کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مومن کسی پریشانی میں یا کسی بری عادت کے اندر مبتلا ہے تو اس کے لیے اسی طرح بے چین ہوا جائے جیسے کہ اپنی ذات کے لیے انسان بے چین ہوتا ہے۔ ابھی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں: یحییٰ بن سعید بن فروخ التمیمی، ابو سعید القطان البصری، ثقۃ متقن حافظ امام قدوہ، اور دوسرے ہیں حسین المعلم، ان کا نام تھا حسین بن زکوان المعلم العوزی، اور یہ ان کے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے، اور بقیہ روات کا تذکرہ سابقہ حدیث کی سند میں گزر چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔